دی ہوتی تو ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. بہرحال ہمیں فریہ عزیز نے بھی جوائن کیا. معیز میں آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ کو جانا ہے. یہ پیکا کی جو قانون ہے اس میں ایک اور آرڈیننس میں جو ہے وہ اس کے ذریعے ترامیم کر کے اضافہ کر دیا گیا ہے. مجھے آپ سے جو سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ آئین سے کس حد تک متصادم ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا اعلیٰ عدالتیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گی یا کر سکتی ہیں؟ شکریہ, آپ نے مجھے اس قانونی موضوع پہ بھی موقع دیا. رضا صاحب, میرے خیال سے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا جو بین الاقوامی طور پہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ فریہ عزیز صاحبہ کو آپ نے دعوت دی ہے, ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس موضوع پہ. ان کی ایک بہت ہی لمبی جدوجہد ہے. نائن فین یہ آپ کو مجھ سے بہت بہتر بتائیں گی کہ دنیا بھر کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن کا زور ہے وہ کاٹا جاتا ہے ڈیفیمیشن سے, اور خاص طور پہ فوجداری مقدمات ان دا نیم آف ڈیفیمیشن سے. اور یہ کرمنل ڈیفیمیشن ایک کلونیل ہینگ اوور ہے. یہ گورے صاحب کو جب برا لگتا تھا بنگال کی کرٹیک اس وقت سے شروع ہوا تھا, اور پھر یہاں پہ جو چھوٹی موٹی کرٹیک ہمارے پاکستان میں ہوتی تھی اس کو بھی چپ کرنے کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ آواز جعفری صاحب کی آواز خراب ہو گئی ہے. میں بڑھتا ہوں. فریہ, ویلکم ٹو نیا دور ونس اگین, اور آپ کے وقت کا ہمیشہ کی طرح شکریہ. فریہ عزیز, ناظرین آپ سب جانتے ہیں, وہ پہلے بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا مختلف چینلز پہ, بہت سی تحریریں بھی ان کی پڑھی ہوں گی. ڈیجیٹل رائٹس کی بہت اہم پاکستان میں کیمپینر بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, آواز بھی ہیں. تو یہ پیکا کا تو لا اپوز کرتے کرتے پیکا 2 آ گیا. فریہ, یہ کیا ہوا اور اس سے کیا ہونے والا؟ آگیا انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. جی شکریہ رضا, اور شکریہ جعفری صاحب کا بھی for his kind words. جی پیکا 2 آ گیا, آرڈیننس کی شکل میں آ گیا. جو تنقید جماعت کرتی تھی پی ٹی آئی اپوزیشن میں, وہی چیزیں انہوں نے مطلب جو ایک چیز پی ایم ایل آئی نہ کر پائی اتنی مذمت کے بعد کہ آپ سیکشن 20 کو نان کاگنیزیبل رہنے دیں, تو یہاں تو انہوں نے کاگنیزیبل بھی بنا دیا ہے, جیل ٹرم بھی بڑھا دی ہے, اور اتنا وسیع کر دیا ہے دائرہ جو کورٹس اب تک چیک کر رہے تھے لینگویج آف دا لا. ہم تو ویسے بھی مانتے تھے کہ سیکشن 20 ایک بہت بگ کرمنل ڈیفیمیشن جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ اور ممالک میں اس کو ڈیکرمنلائز کیا گیا ہے. ہم نہ صرف اور بڑھائے جا رہے ہیں, ہم نے سیکشن 20 کے بھی اسکوپ کو بڑھا دیا, 499 500 بھی بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. سول ڈیفیمیشن تو ہے ہی, اور اس کا بھی استعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک چیز, ایک فضا جو ڈرائی ہوئی, یہ تو ہونا بھی تھا. یہ آؤٹ آف دا بلو ضرور آیا ہے, لیکن اس کا ایک مخصوص پرپس ہے, کیونکہ عدالتیں رکاوٹ بن رہی تھیں اس وقت. یہ جو پولیٹیکل کیسز قائم کیے جا رہے ہیں ان پہ چیک کیا جا رہا ہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ ریمارکس دیکھیں اور آرڈر پڑھیں تو اس میں ایف آئی اے کو چیک کیا جا رہا ہے اور حکومت کو چیک کیا جا رہا ہے جس طرح سے اطلاق ہو رہا ہے. تو حکومت نے کیا یہ کہ جو غیر قانونی کام وہ کر رہے تھے, ان پریکٹس تو تھا, لا نہیں الاؤ کرتا تھا, اس کو سو کالڈ لیگل کور دے دیا ہے کہ جو تنقید کی تھی کہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے استعمال, اور اس طریقے سے نہیں کر سکتے, انہوں نے بولا چلے ہم قانونی بدل دیتے ہیں, سارے اختیارات لے لیتے ہیں. اب کوئی بھی تھرڈ پارٹی اٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ مجھے کوئی چیز افینڈ کی ہے, ناپسندیدہ ہے, وہ ایکشنیبل کمپلینٹ بن جائے گی, جو کہ ہم اب تک کہتے آ رہے تھے کہ یہ تھرڈ پارٹی سے جواز ہی نہیں بنتا. اور دوسرا جو پروائزو تھی کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو چیز آتی ہے وہ پیک اپ کے تحت آپ اس پہ نہیں ایکشن لے سکتے, وہ چیز بھی ان پریکٹس ختم ہو چکی تھی, اور اب آپ نے بالکل ہی وہ سرے سے ختم کر دیا, کیونکہ تمام چیزیں تو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ تو ایک ڈریکونین چیز تھی اور فردر ڈریکونین بن گئی ہے. اور ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ایک تو آرڈیننس کو بھی ختم ہونا چاہیے, پارلیمان کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کا آنا یہ بالکل ایک ان ڈیموکریٹک پریکٹس ہے, اور دوسرا سیکشن 20 کے تو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ ریپیل ہونا چاہیے. جی بالکل. تو معیز واپس آ گیا. معیز چونکہ آپ نے جانا, اب اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر کے. سوری, یہ میرا انٹرنیٹ میں دفتر کے اندر کوئی ایشوز ہیں, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں ایک چیز کے بیچ میں تھا ایک کامنٹ کے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ نشانی ہے کولونیل ہینگ اوور کی. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ کالونائزرز اتنے سینسٹیو تھے کرمنل ڈیفیمیشن کے بارے میں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف ایکسپریشن برٹن میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ ہم نے بورو کیا ہے امریکہ سے.
جنہوں نے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ دی ہی اس لیے کہ ان کو برٹش لوگوں کے خلاف تنقید کرنی تھی. تو یہ جو ایکسپریشن کی رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے آف دا کانکرڈ، آف دا پیپل دیٹ وانٹڈ ٹو اسپیک آؤٹ اگینسٹ دیز کالونائزرز. اور اس کا جو سب سے بڑے چیمپئن رہے ہیں وہ عارف الوی صاحب اور عمران خان صاحب خود رہے ہیں. جب ان کو لگتا تھا کہ ہمارے تو پوری ٹویٹر کے اوپر پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹر چل سکتا ہے، تو جب یہ پیکا آیا تھا اور بہت بےہودگی کے ساتھ آیا تھا، اور جس طرح لایا گیا تھا، اور کیپٹن صفدر نے اس کو پارلیمنٹری کمیٹیز کے تھرو اسٹیم رول کیا تھا، اور انوشا رحمان صاحبہ نے اس کو چیمپئن کیا تھا، اور یہ ایک بدبودار اور کالا قانون تھا، اور ان کو کہا گیا تھا سر فہرست فریہ عزیز صاحبہ جیسے لوگ جو ہیں وہ علی اعلان فرما رہے تھے کہ اس کے ساتھ ساری یہی چیزیں ہوں گی جو آج ہو رہی ہیں، اور پی ایم ایل نون سننا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ اس وقت بورڈ کو عزت دینے کی بات نہیں تھی، اس وقت راہیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن سے بچنے کی بات تھی. اس وقت سے لے کے آج تک یہ ساری جو پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز مینیفیسٹیشنز ہیں آف اے گریٹر ایل. دیکھیں پیکا کو آپ استعمال کریں یا نہ کریں، جب تک آپ کے آئین کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور عدالتیں آزاد ہیں، اس کو 5 منٹ لگنے چاہیے ٹو بی ایبل ٹو سے دیٹ the idea of criminalizing defamation is wrong. جہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہاں پہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ ڈیفیمیشن کرمنلائز کی جا سکتی ہے، کہ مینز ریا اسیوم کیا جا سکتا ہے. یہ تصور ہی غلط ہے، اور اس کی جو چیدہ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے میری اسپیسیفک کامنٹ مانگی تھی، دیکھیں یہ قوانین کی تبدیلی اور اس کے اندر ایف آئی اے کی اوور ریچ اور یہ بیل کے بغیر لوگوں کو اٹھا لینا اینڈ ان دی ڈارک آف نائٹ لوگوں کو ایک طریقے سے فالسلی امپریزن کر لینا، یہ ان کا کوئی اسپیس ان دا لا نہیں ہے. یہ قانون چینج کرنے سے آپ کو یہ اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ ایک کور اور ہمارے اس بات کے چیمپئن جو آرڈیننسز کے خلاف چیمپئن تھے وہ آئرونکلی ثاقب نثار صاحب ہیں، جنہوں نے ایک بہترین پی ایم ڈی سی کی ججمنٹ لکھی اور کہا کہ آرڈیننسز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایک آئین میں. یہ ایمرجنٹ سرکمسٹانسز آپ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ خود ہی نیشنل اسمبلی کو تحویل کرتے ہیں، پھر خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بڑی جلدی ہمیں قانون سازی کرنی ہے. دیکھیں یہ ایک مذاق ہے، اور انڈین کورٹس نے کیونکہ اس مذاق کو لیوریج دی ہے، کیونکہ وہاں پہ در حقیقت ایمرجنسی میں استعمال ہوتی ہیں آرڈیننسز. تو ہمارے قوانین کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے لا کریٹ کرنے کا، ہم انڈینز پہ ریلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی یہ سرکار ہے، سرکار کو آرڈیننسز کی رائٹ ہے. آرڈیننسز کی کوئی رائٹ نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس، خاص طور پہ جب وہ بدنیتی پر مبنی، کلیئرلی بدنیتی پر مبنی نیشنل اسمبلی کے سیشنز کو پروروگ کرے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ چلیں جی اب فروخ نسیم صاحب کی اگلی بلٹ ہم آپ کو فیڈ کرتے ہیں، اور وہ بلٹ کمپلیٹلی انڈیموکریٹک ہے، آج کے حالات میں بھی انڈیموکریٹک ہے. یعنی ساری مینجمنٹ کے باوجود بھی نہیں پاس ہو سکتی پارلیمان کے اندر سے، کم از کم بے عزت کیے بغیر. تو اس کو ہم آپ کو عارف علی صاحب کی بندوق کے تھرو فٹ کرتے ہیں. اور یہاں میں عارف علی صاحب دیکھیں، ہم کراچی کے اندر 12 سال سے شو کرتے آئے ہیں. بہت کم کراچی بیس سیاستدان تھے جو کہ الطاف حسین سے ڈیزیز نہیں تھے، تو ان سے ہماری قربت اور دوستی ہو جایا کرتی تھی جتنے یہ پیپلز پارٹی کے کراچی بیس. عارف علی صاحب you know he's a character. بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ریفرنس سائن کی تھی، بڑی ڈسپوائنٹ یہ آرڈیننس کے چیئرمین کہ یہ دیکھیں he can resign, he can come back to being the city's best dentist. He doesn't have to do this. I don't know why he perseveres. ہر ٹویٹ عارف الوی صاحب کی ان کے آج کی پوزیشن کے خلاف ہے، ہر ٹویٹ عارف الوی صاحب کی جسٹس عیسیٰ صاحب کے اوپر ان کی پوزیشن کے خلاف ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جعفری صاحب آپ نے کنیکشن میں پھر مسائل ہیں. تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور فریہ کی طرف واپس پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں مزمل صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں. مزمل صاحب آپ تو اب ذرا جو ہے نا ہوشیار بھی ہو جائیں، خبردار بھی ہو جائیں. جو آپ کا ہے نا طریقہ کہ جی مجھے بات کرنے دو تو یہ کرو تو وہ کرو، اور جو آپ ٹویٹر بھی کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں پیکا کا نیا آرڈیننس آ گیا، یہ آپ پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں کرمنل ڈیفیمیشن کا لا پہلے سے موجود ہے اور اس میں 7 سال قید ہے. ابھی تو 3 سال اور 5 سال کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر کرمنل ڈیفیمیشن کا لا سول ڈیفیمیشن کے ساتھ موجود ہے اور اس کے اندر 7 سال قید موجود ہے. صرف موجودہ لا اور اس لا میں اتنا فرق ہے کہ اس میں جب تک ٹرائل ہو کر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ خبر جھوٹی ہے، فیک ہے، سزا نہیں ہو سکتی، کوئی گرفتار نہیں ہو سکتا. آپ ٹرائل کر لیں، کوئی کمپلینٹ فائل کرتا ہے، اس کا ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل میں اگر ثابت ہو جائے خبر جھوٹی ہے تو پھر قید کی سزا ہو سکتی ہے.
موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ ایک FIR لانچ کرے گی اور یہ طے کیے بغیر کہ خبر جھوٹی ہے یہ سچی ہے گرفتار کر لے گی. پھر اسے نان بیلیبل بنایا جا رہا ہے تاکہ ضمانت میں مشکل ہو. اور پھر ہوگا یہ کہ وہ صحافی جو ہے وہ ایک FIR درج ہوگی وہ اندر ہو جائے گا, جیسے ہمارے یہاں جھوٹی FIR درج ہوتی ہیں. پھر اس کی 2-3 ماہ میں بیل ہوگی, 4 ماہ میں وہ باہر آئے گا اور ٹرائل کئی سال چلتا رہے گا. یہ ثابت ہوئے بغیر کہ خبر جھوٹی تھی یا سچی تھی آپ کو قید کاٹنی پڑ جائے گی. جیسے کہ ہمارے یہاں جھوٹے پرچے درج ہوتے ہیں, لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ جرنلزم کو اس ڈومین میں لانا چاہ رہے ہیں جہاں پر ایک FIR درج کی جائے FIA کے تحت اور صحافی کو پکڑ لیا جائے, جیسے محسن بیگ صاحب کے کیس میں FIA کی FIR اور اس کے فوراً بعد گرفتاری ہو گئی. اب دیکھیں نا, آپ آج کل بہت مداح ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور آپ آج کہتے ہیں وہاں سے بہت اچھے فیصلے آ رہے ہیں. دیکھو محسن بیگ تو جیل میں ہے, حوالات میں ہے. چاہے ایڈیشنل سیشن جج نے ریڈ کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے, چاہے اطہر مناللہ صاحب نے شو کاز جاری کر دیا ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ ایک ملزم جو ہے وہ تو جیل سے اس کی تو بیل نہیں لی نا. اگر کسی کا ڈیزائن محسن بیگ کو جیل میں رکھنا ہے اور اس کو 3rd ڈگری ٹارچر کرنا ہے, اس کا تو ریمانڈ پر ریمانڈ ایسے ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس سے کیا برآمد ہونا ہے. ایک شو میں اس نے بات کر لی, اس میں ریمانڈ کا کیا قصور ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی یہ جو اب خواہش ہے کہ جو کوئی اس پہ بولے اس کو گرفتار کر کے اس کو چھتر لگائے جائیں, اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو تھانوں میں باقی شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ اس جانب موجودہ لاز ایک قدم ہے. ورنہ کرمنل ڈیفیمیشن تو اس ملک پر موجود تھی. آپ کورٹس کو کہہ سکتے تھے کہ 90 دن میں فیصلہ کریں, آپ کرمنل ڈیفیمیشن کی الگ کورٹس بنا سکتے تھے. پہلے ہی وہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کی سطح پہ سنا جاتا ہے, نیچے سول جج کی سطح پہ نہیں سنا جاتا. لیکن میرا خیال ہے سولنگی صاحب کا اور میرا جیل جانے کا جو حکومت کی خواہش ہے اس کا وقت قریب آ گیا. اچھا جی, سولنگی صاحب آپ کا فریہ سے کوئی کوسچن ہے تو پلیز گو ہیڈ, ادروائز آئی ول کنٹینیو. میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس آرڈیننس کو پڑھا ہے تو اور کیا اس کے اندر مسائل ہیں جس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پہ تو جس میں جو چیزیں چینج کر دی گئی ہیں, اور میں زیادہ سیکشن 20 کے حوالے سے ہی بات کروں گی. جو کورٹس کا اور باقی چیزیں رکھی ہیں وہ تو چلیں اس پہ ایک الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے. جو زیادہ خطرناک چیز ہے وہ تو سیکشن 20 کی امینڈمنٹ ہے کہ نان کاگنیزیبل سے کاگنیزیبل کر دیا گیا. تو FIA اب خود سے FIRs بھی درج کرے گی اور میجسٹریٹ کے پاس پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ان پریکٹس تو ہو رہا تھا. لیکن جو چیلنجز ماؤنٹ کیے گئے وہ ان کی بنیاد ہی یہی تھی کہ یہ قانون سے متصادم نہیں. تو وہ بھی چلا گیا آپ کا جواز, وہ آرگیومنٹ ہی آپ کے بیسس چلا گیا کہ اب تو یہ تو کہیں گے کہ قانون ہمیں اختیار دیتا ہے. پھر انہوں نے سزا بڑھا دی ہے, سزا تک تو آپ جب پہنچیں گے تو پہنچیں گے. اس میں جو ڈیفینیشن انہوں نے چینج کی ہے کہ پہلے تھا کہ نیچرل پرسن کمپلیننٹ ہوگا, اگریف پارٹی کی اگر آپ کے متعلق کوئی چیز ہے تو آپ کمپلیننٹ بنیں گے. یہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے دیکھا صحافیوں کے کیسز میں کہ کوئی تھرڈ پارٹی اٹھتی ہے کہتی ہے میں نے اس چیز کو TV پہ دیکھا, میں نے اس چیز کو سوشل میڈیا پہ پڑھا, انہوں نے ہمارے اداروں کے بارے میں یہ چیز کی ہے, وہ کمپلیننٹ بن کے اس کے تحت جو انویسٹیگیشن ہو جاتی تھی. اس چیز کو بھی جب روکنے کی کوشش کی تو اب انہوں نے ڈیفینیشن ہی اٹھا کے پرسن کی چینج کر دی ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے, کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کے جو حکومت کی طرف سے ایک ڈسینٹ کے حوالے سے, لیکن کوئی آپ کے پبلک سروسز کی بات کرتے ہیں, کوئی لارج کمپنی کے بارے میں آپ کچھ کہتے ہیں, کسٹمر کی حیثیت میں کچھ کہتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹویٹ, ایک فیس بک پوسٹ کا مطلب ہے کہ آپ پہ کرمنل ڈیفیمیشن کے چارجز لگ جائیں گے اور اس پہ جو ہے ایکشن بھی لے لیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ٹرائل تک تو جب کوئی چیز پہنچے سو پہنچے. ہمارے یہاں تو پروسیس پنشمنٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی چاہے وہ انوسینس پروو ہو یا آپ نے کیا بھی نہیں تھا, الٹیمیٹلی ٹرائل کے بعد اگر وہ ہو بھی جاتا ہے اس سے پہلے اریسٹ, سرچ اینڈ سیزر, ڈیوائسز, ریڈ, جو آپ کے ساتھ ڈیٹینشن میں ہوگا, تمام چیزیں جو پریشرز ڈالے جائیں گے وہ تمام چیزیں تو گزر چکی ہوں گی. اس کا ازالہ کون کرے گا, کون کمپنسیٹ کرے گا؟ اور یہ پروسیس استعمال کیا جائے گا
کہ اتنا آپ پریشر ڈال دیں, اتنا آپ ذلیل و خوار کر دیں کسی کو کہ وہ مجبوراً معافی نامہ دے دے, اپنی بات سے مکر جائے تاکہ کیس ختم کر دیا جائے. اور یہ اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس قانون کو, کہ ان کو جھوٹا ثابت کر دیں. یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ یہ غیر قانونی طور پہ کس طریقے سے پریشر ڈالا جاتا ہے, یا ہر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ وکیل کرائے, وہ کورٹس جائے, وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, وہ سوشل آسٹرائزیشن کا حصہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اور مزید. جی بالکل بالکل, بہت شکریہ فریحہ. یہ اصل مسئلہ ہی ان نئی شکوں کا ہے, اور جس طرح سے فارملائز کر دیا گیا ہے یہ جو ڈریکونین قسم کی پاورز ایف آئی اے کی اور دیگر اداروں کی, تو اس سے تو یہی اب لگتا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید حکومت اور پارلیمنٹ کو کچھ ہوش آئے گی اور وہ پیکا کو ریوائز کریں گے. انہوں نے تو الٹا پیکا کے اوپر ایک ڈبل پیکا جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر نازل کر دیا ہے. تو بہرحال اب میں یہ چاہوں گا فریحہ کہ آپ اینڈ میں یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں کے پاس جو یہ یقیناً پٹیشنز بھی ہوں گی, آپ لوگ بھی اس میں حصہ بنیں گے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گی؟ میں نے محیط سے بھی یہی پوچھا کیونکہ میرا تو ذاتی خیال ہے انہیں کرنا چاہیے. وہ کریں گی کہ نہیں کریں گی اب یہ اور بات ہے. جی فریحہ. کرنا تو چاہیے. ابھی چیلنجز دیکھیں, پہلے بھی سیکشن 20 کے چیلنجز پینڈنگ ہے ہائی کورٹس کے سامنے, اور اب تو انہوں نے بدل ہی دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ بات ہوئی کہ فریش چیلنجز جائیں گے یا کہاں پر. تو پہلے تو یہ چیلنجز ماؤنٹ ہوں گے, لیکن بہت سارے لوگوں نے اظہار یہ کیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا پھر ذمہ داری ظاہر ہے کہ عدالتوں کی بنتی ہے اور پھر پارلیمان کی بنتی ہے. دیکھیں ہم ابھی بھی سن رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں یا پی 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 نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں آئرونکلی. لیکن اس میں یہ کہ پھر کر کے پہلے دکھائے نا. یہ تو دعوے یاد ہوگا آپ کو, اس وقت بھی ہم نے پارلیمان میں سنے تھے جب یہ بل زیر بحث تھا کہ ہم اس کو روکیں گے اور ترمیم کریں گے, اور اتنی ترمیم کر دی کہ اب تو بس سب ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں نا کہ ان 5 سالوں میں کیا ٹھیک ہوا ہے. تو جماعتیں بھی صرف دعووں سے ہم نہیں بہل سکتے, اور عدالتوں کا بھی عدالتوں کی ذمہ داری بنتی کہ ایک پروایکٹیو طریقے سے اور ایک ٹائملی مینر میں ان کو چیک کریں. لیکن 5ویں سال میں جا کے اب جو ہے وہ یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے. کیسز تو پہلے سے جا رہے ہیں لیکن کوئی حتمی فیصلہ آیا نہیں ہے اب تک. تو یہ اور زیادہ ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فیصلے کرتے ہیں. اصولی طور پہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی حقوق رول آف لا کے بھی آزاری, تو رول آف لا تو اس طرح نہیں نظر آ رہا نا ہمیں. کہ رول آف لا تو تب ہو جب ڈیٹرنس ہو, جب یہ چیزیں ہو ہی نہ سکیں تب ہم کہیں کہ ہم ایک رول آف لا رجیم میں رہتے ہیں. لیکن اس وقت تو ہم بالکل ایک رول آف لا رجیم میں نہیں رہتے. اور دوسرا یہ محسن بیگ کے حوالے سے بھی فریحہ, مجھے اس چیز کی بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ محسن بیگ نے تو ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دیا تھا, وہ جو تھا اس پہ الیکٹرانک کرائمز کہاں سے لگ گیا. یہاں تو انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہوتا, کوئی ویلاگ کیا ہوتا تو چلو مان بھی لیتے. یہ تو ایک ریگولر ٹیلی ویژن پیکا کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک اس کے اوپر اس طرح سے اس پہ ایک کوئی کامنٹ کیجیے ذرا. آج میرے خیال سے یہ سوال اٹھا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ چیز اٹھی ہے. لیکن دیکھیں یہ پہلے بھی کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انوشا رحمان جو آئی ٹی منسٹر تھیں, وہ جا کے میڈیا آؤٹلیٹس کو یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ پہ تو یہ لاگو ہوگا نہیں, ہم نے تو پروائزو ڈال دیا ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کی جو چیز یوٹیوب پہ جائے گی, جو سوشل میڈیا پہ جائے گی, وہ تو اس کی زد میں آئے گا. تو اس وقت تو بڑے میڈیا ہاؤسز نے بھی یہ دلاسا جو دیا تھا فالس, وہ لے کے انہوں نے اپنی مخالفت تھوڑی ٹون ڈاؤن کر دی تھی اس لا کو لے کے. تو اب دیکھیں کہ وہی چیزیں اتنی بڑی ہے ایز پر لا, تو یہ بالکل نہیں آپ لے سکتے تھے. جو ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے شاذیب جیلانی کی کیس میں بھی دیکھا کہ جو اوریجنل کمپلینٹ گئی تھی پہلے اس میں ٹی وی شو کا حوالہ دیا گیا تھا, اس کے بعد ایک ٹویٹ کا سہارا لے کے ایک کیس فیبریکیٹ کیا گیا. بالکل بالکل, بہت شکریہ فریحہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ اب ایسا موضوع ہے کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا تکلیف دیتے رہیں گے, اور آپ کو کیونکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر, تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو فار جوائننگ اس.